अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। शेख रहमतुल्लाह अलैहि से सवाल किया गया कि क्या असबाब को इख्तियार करना तवक्कुल के मुनाफी है? तवक्कुल होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा करना, तो क्या असबाब इख्तियार करना अल्लाह पर भरोसा करने के मुनाफी है? तो शेख रहमतुल्लाह अलैहि ने इसका जवाब दिया। फरमाते हैं मोमिन के लिए ये वाजिब है कि वो अपने दिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ वबस्ता किए रखे और जल्बुल मनफ़अत और दफ़े मुज़र्रत के लिए उस पर सच्चा एतमाद करे, क्योंकि अल्लाह वहदहू के हाथ में ज़मीनों आसमान की या आसमान व ज़मीन की बादशाहत है और तमाम मामलात उसी की तरह लौटते हैं जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मुक़द्दस किताब में फरमाया, वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़ वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़ व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़ व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु फअब्दुहु व तवक्कल अलैहि वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। और आसमानों और ज़मीनों की छुपी चीज़ों का इल्म अल्लाह ही को है और तमाम अमूर उसी की तरफ लौटाए जाते हैं, लिहाजा उसी की इबादत करो और उसी पर भरोसा रखो, और जो कुछ तुम कर रहे हो तुम्हारा परवरदिगार इससे बेखबर नहीं है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से मुखातब करके फरमाया, या कौमी कुंतुम आमनतुम बिल्लाह फ़अलैहि तवक्कलू इन कुंतुम मुस्लिमीन फ़क़ालू अलल्लाहि तवक्कलना रब्बना ला तजअलना फितनतन लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिक मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ मेरी कौम, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो तो अगर दिल से फर्मा बरदार हो तो उसी पर भरोसा रखो। तब वो बोले कि हम अल्लाह ही पर भरोसा रखते हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, हमको ज़ालिमों के हाथ आज़माइश में न डाल और अपनी रहमत से कौम कुफ़ार से निजात अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, और मोमिनों को चाहिए कि वो अल्लाह पर ही भरोसा करें। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अम्रिह
قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، فرمایا اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کی کفایت کرے گا۔ بلا شبہ اللہ اپنے کاموں کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز کا انداز مقرر کر رکھا ہے اللہ رب العزت نے۔ پس مومنوں پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے رب پر جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے اعتماد کرے اور اس کے ساتھ حسن ظن رکھے، اور ان شرعی، قدری اور حسی اسباب کو بھی اختیار کرے جنہیں اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیونکہ خیر کو لانے والا اور شر کو دور کرنے والے اسباب اختیار کرنا بھی اللہ تعالیٰ اور اس کی حکمت پر ایمان لانا ہے، اور یہ توکل کے منافی نہیں۔ چنانچہ دیکھیں سید المتوکلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرعی و قدری اسباب اختیار فرمایا کرتے تھے۔ سوتے وقت آپ سورۃ اخلاص معوذتین پڑھ کر اپنے آپ پر دم کیا کرتے تھے، جنگ میں زرہ پہنا کرتے تھے۔ جب مشرکین کی جماعت نے جمع ہو کر مدینہ پر چڑھائی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی حفاظت کے لیے اس کے ارد گرد خندق کھود دی۔ جن اسباب کو انسان جنگوں کی تباہ کاریوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی ان نعمتوں میں سے شمار کرتا ہے جن پر وہ شکر کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا، اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کی ضرر سے بچائے، پس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے اور اس کے شکر ادا کرے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام مکمل، عمدہ اور مضبوط زرہیں بنانے کا حکم دیا کہ اس سے دفاع خوب ہوتا ہے، دفاع میں اس سے فائدہ پہنچے گا۔ ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو جو میدان جنگ کے قریب ہوں اور جنگ کی وجہ سے نقصان سے ڈرتے ہوں، احتیاط کے طور پر ایسے ماسک استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں جو جسم کو نقصان پہنچانے والی گیسوں سے مانع ہوں، اور ایسے حفاظتی اقدامات اختیار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں جو زہریلی گیسوں کو ان کے گھروں تک نہ پہنچنے دیں، کیونکہ یہ ایسے اسباب ہیں جو خرابی سے بچانے اور نقصان سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس طرح کھانے پینے کی ایسی اشیاء جمع کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں جن کے بارے میں انہیں اندیشہ ہو کہ جنگ کی وجہ سے انہیں شاید یہ چیزیں دستیاب نہ ہوں۔ اندیشہ جس قدر زیادہ اور قوی ہو، احتیاط بھی اس قدر زیادہ اور قوی ہونا چاہیے، لیکن واجب ہے کہ اعتماد اور بھروسہ صرف ذات باری تعالیٰ پر ہو۔ ان اسباب کو اللہ تعالیٰ کی شریعت و حکمت کے تقاضے کے مطابق استعمال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ جلب منفعت اور دفع مضرت میں اسباب ہی اصل ہیں، اور پھر مومن کو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہر حال میں ادا کرنے کی اللہ رب العزت توفیق فرمائے۔ شکر ادا کریں کہ اس نے یہ اسباب مہیا فرمائے اور ان کے استعمال کی بھی اجازت عطا فرمائی۔ شاہ کہتے ہیں
میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو فتنوں اور ہلاکتوں کے اسباب سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اور ہمارے تمام بھائیوں کو، کلمہ گو کو، مسلمانوں کو اپنی ذات پاک پر ایمان اور توکل کی قوت عطا فرمائے، اور ان اسباب کے اختیار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے جن کی اس نے اجازت دی ہے، اور پھر ان اسباب کو اس طرح استعمال کرنے کی توفیق بخشے جس کی وجہ سے وہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ تو خلاصۃ القول یہ ہے شیخ کی اس بات کا جواب کا کہ اللہ پر توکل کرنا اور اسباب کو اختیار کرنا دو اپوزٹ چیزیں نہیں ہیں کہیں۔ اسباب اختیار کرے لیکن بھروسہ اللہ پر کرے، تو اس لیے اسباب اختیار کرنا نہ ہی توکل کے نہ ہی تقوی کے خلاف نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات پر ہی بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری مشکلات کو اپنے اوامر سے ہی حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے رب پر ہی توکل کرنا چاہیے اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی